नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाद अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि स्विट्ज़रलैंड के डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का 55वां सालाना इजलास जारी है और आप देखेंगे कि वहाँ पर दुनिया भर के सनअतकार जमा हुए हैं, दुनिया भर के जो बिजनेस लीडर्स हैं वो जमा हुए हैं, पॉलिटिशियंस जमा हुए हैं और हमारे मुल्क के तकरीबन 6 रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स और वहाँ डेलीगेशंस है और मरकज़ी वज़रा है वो भी वहाँ मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे 2 मरकज़ी वज़रा वहाँ पर मौजूद हैं, एक तो चिराग पासवान और दूसरे जयंत चौधरी। ऐसे में हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी वहाँ मरकज़ तवज्जो बने हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि इस मरतबा रेवंत रेड्डी ने डेवोस इकनॉमिक फोरम में जो सनअतकार आएंगे, चाहे वो हिंदुस्तानी हो या बैरूनी सनअतकार, उनसे रियासत तेलंगाना में 1 लाख करोड़ की सरमाया लाएंगे और यहाँ पर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया जाएगा बेरोज़गारी पर काबू पाने के लिए, साथ ही आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए। तो बहरहाल आपको ये बता दें कि जहाँ तक रेवंत रेड्डी का सवाल है, ये कहा जा रहा है कि वहाँ जो तेलंगाना का पवेलियन है वो मरकज़ तवज्जो बना हुआ है और तमाम सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है। वैसे भी आपको बता दें कि 6 रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स वहाँ शिरकत कर रहे हैं, लेकिन जो नुमाया हैं वो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू और दूसरे यानी तमिलनाडु के स्टैलिन के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं, लेकिन स्टैलिन के बारे में कोई खबरें नहीं आई हैं। तो बहरहाल आपको बताना यह है कि रेवंत रेड्डी वहाँ पर एक मनसूबा और एक खुसूसी हिकमत अमली के तहत गए हैं और उम्मीद है कि इस पिछले साल जो उन्होंने 40,000 करोड़ रुपए की सरमाया तेलंगाना लाया था, इस मरतबा तेलंगाना राइजिंग का जो थीम है उसके तहत वो 1 लाख करोड़ रुपए का सरमाया तेलंगाना लाएंगे। तो बहरहाल जैसा कि मैंने कहा है कि सज्जा साहब हमारे दरमियान हैं और हम चलते हैं सज्जा साहब से और पूछते हैं, सज्जा साहब 2 मरकज़ी वज़रा ने वहाँ पर इंडियन पवेलियन का भी इफ्तिताह अंजाम दिया, तो आप क्या समझते हैं कि इस मरतबा रेवंत रेड्डी ने जो टारगेट मुकर्रर किया है वो पूरा होगा? देखिए, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का जो क़याम अमल में लाया गया था और हर साल इजलास मुनक्किद किए जाते हैं जिसमें जो है मुख्तलिफ़ मुल्कों के नुमाइंदों को वहाँ पे बुलाया जाता है और ख़ास तौर पे ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जो साहब इक़्तिदार हैं। जी जी। जैसे मुल्क के सरबराहों के अलावा जो है रियासतों के जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं जी, उनको भी जो है ख़ास तौर पे बुलाया जाता है ताकि वो आके अपने रियासत में महफूज सरमाए के गुंजाइश के हवाले से जो है तफसीलात फराहम करे और सरमायाकारों को कन्विंस करें कि वो अगर सरमाया वहाँ पे लगाते हैं तो उनका क्या फ़ायदा होगा। देखिए, अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि रेवंत रेड्डी वहाँ पे गए हैं दावोस में, वो सरमायाकारी के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो हैदराबाद के लिए सरमायाकारी के लिए फ़ज़ा साजगार बताई जा रही है। हैदराबाद के हवाले से देखिए, आज जो हैदराबाद का मौक़िफ़ है वो बैनुल-अक़वामी लेवल पे जो है एक आलमी शोहरत याफ्ता पुरअमन शहर की जो है ये इमेज रखता है अपने हैदराबाद। फिर हैदराबाद में तमाम सहूलियत बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट के अलावा बैनुल-अक़वामी मेयार की सड़कें और यहाँ पे पानी की भरपूर सहूलत, साफ़ सुथरी फ़ज़ा और पुरसुकून माहौल, पुरअमन माहौल, वसी व अरीज़ जो है इलाके और फिर जो भी बुनियादी सहूलतें सरमायाकारों को दरकार होंगी, चाहे वो सनअतकारी के लिए हो, चाहे वो जो है कोई मतलब है कि अपने दफातर क़ायम करने के हवाले से हो या फिर किसी भी किस्म के इन्वेस्टमेंट के हवाले से हो। तो यहाँ पे हैदराबाद और इसके अतराफ़ अकनाफ़ 70 किलोमीटर तक के इलाके में जैसे कि हम देख रहे हैं कि फ्यूचर सिटी का जो है बुनियाद रखी गई है। तो रेवंत रेड्डी ये चाहते हैं कि फ्यूचर सिटी में जो है बड़े पैमाने पे तरक्की हो, सरमायाकारी हो वहाँ पे फ्यूचर सिटी में। अब मेट्रो के हवाले से भी हैदराबाद जो है वसी तरीन मेट्रो का नेटवर्क रखता है और इसमें मज़ीद वसअत दी जा रही है, मेट्रो को मज़ीद वसी करने का काम किया जा रहा है। तो मेट्रो, रोड्स
اور جو ہے طیارے، یہ تینوں سہولتیں شہر میں موجود ہیں۔ پانی کی بھی کوئی کمی نہیں ہے شہر میں، فضا بھی جو ہے جیسا دلی کی فضا ہم دیکھتے ہیں، ممبئی کے جو ہے حالات ہم دیکھتے ہیں، تو ان حالات کو دیکھتے ہیں ہم تو کہا جاتا ہے کہ بیٹر آپشن اگر بیرونی سرمایہ کاروں کے لیے کوئی شہر ہوگا تو وہ حیدرآباد ہوگا۔ یقیناً بنگلور میں ایک بیٹر آپشن ہے، لیکن بنگلور میں اب ماضی میں بہت بڑے پیمانے پہ سرمایہ کاری ہوتی رہی ہے، اور وہاں پہ آئی ٹی کا سب سے بڑا ہب بن گیا تھا بنگلور، لیکن اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو ہے ایک نیا آئی ٹی ہب بنایا جائے، اور نئے آئی ٹی ہب کے حوالے سے حیدرآباد کو بہت ہی جو ہے آئیڈیل شہر مانا جا رہا ہے۔ جی جی، تو اس حوالے سے اگر ہم حیدرآباد کے جغرافیہ کی بات کرتے ہیں، یہاں کی حکومت کی بات کرتے ہیں، اور یہاں کی سچویشن کی بات کرتے ہیں، اور یہاں کی آبادی کی بھی ہم اگر بات کرتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو، اور سب سے بڑھ کر افرادی قوت، اگر ہم افرادی قوت کی بات کرتے ہیں، مین پاور جس کو کہا جاتا ہے، کہ یہاں پہ مطلب ہے کہ آپ آئی ٹی کے شعبے لگائیں گے تو آئی ٹی کے ماہرین مل جائیں گے، دیگر شعبے، مطلب ہے کہ جس شعبے کے لیے آدمی چاہیے آپ کو حیدرآباد میں آسانی سے اویلیبل ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جب سرمایہ کاروں کو ان ساری چیزوں کے حوالے سے تفصیلات فراہم کی جائیں گی، اور ان کے شکوک و شبہات کو دور کیا جائے گا، اور ان کے سوالوں کا اطمینان بخش جواب دیا جائے گا، تو ان کے لیے کوئی مطلب ہے کہ اور دوسرا آپشن نہیں ہوگا حیدرآباد کو چوز کرنے کے علاوہ۔ تو کہا یہ جا رہا ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہاں پہ تلنگانہ کے ایک سینٹر قائم کیا گیا ہے، ریاست تلنگانہ کے پیویلین جو قائم کیا گیا ہے، اس پیویلین کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی سرمایہ کاری کی غرض سے آپ کی طرف راغب ہوتا ہے، اور وہ یہاں کی مطلب اپنے سرمایہ کے، اپنی صنعت کے، اپنی جو ہے تجارت کے، اپنی جو ہے شو روم کے، یا اپنے آئی ٹی کے جو ہے آئی ٹی کے مرکز کے قیام کے حوالے سے وہ سوالات کرتا ہے، تو اس کو اطمینان بخش جواب ملے۔ یقیناً حیدرآباد چاہے وہ آئی ٹی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ صنعت کے حوالے سے ہو، چاہے حرفت کے حوالے سے ہو، یہاں تک کہ ایگریکلچر کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں تو حیدرآباد ایک زرخیز شہر بن گیا ہے۔ ایگریکلچر یونیورسٹی کے بارے میں اگر ہم بات، یہاں تک کہ دفاعی ساز و سامان کی تیاری کے حوالے سے بھی حیدرآباد کی ایک بہت بڑی اہمیت ہو گئی ہے عالمی جو ہے مطلب ہے کہ عالمی جو منظر ہے، یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عالمی جو سچویشن ہے اس میں حیدرآباد ایک آئیڈیل سٹی کے طور پہ جو ہے جانا جا رہا ہے۔ تو ایسے میں یقیناً جو 1,00,000 کروڑ کا جو ٹارگٹ ہے ریونت ریڈی حکومت کا، چیف منسٹر کا، اس کو آسانی سے ہدف کیا جا سکتا ہے، اور اتنا پیسہ آسانی سے یہاں پہ لایا جا سکتا ہے۔ پہلے ناظرین آپ کو بتا دوں کہ پچھلے سال جب ورلڈ اکنامک فورم کا اجلاس منعقد ہوا تو اس وقت چیف منسٹر ریونت ریڈی وہاں پر گئے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح 40,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری یعنی سرمایہ انہوں نے حیدرآباد لایا تھا، یا تلنگانہ لانے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ اس مرتبہ 1,00,000 کروڑ روپے کا یعنی وہ سرمایہ تلنگانہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ایک ہدف بھی مقرر کر دیا گیا ہے۔ ویسے میں ناظرین جہاں تک حیدرآباد کے سوال ہے، سجاد صاحب نے جس انداز میں بتایا کہ حیدرآباد 70 کلومیٹر تک وسعت اختیار کر گیا ہے، 70 نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ 100 کلومیٹر تک اب وسعت اختیار کر گیا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر خاص طور پر سجاد صاحب اگر آپ دیکھیں آؤٹر رنگ روڈ کی طرف آپ دیکھیں، یا پھر سائبر سٹی کی طرف دیکھیں، اس کے آگے جا کر دیکھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ حیدرآباد دبئی میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں جس طرح کے مناظر دیکھے جاتے ہیں وہ یہاں پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہاں کے بلند و بالا ٹاورز، یعنی رہائشی اپارٹمنٹس، تجارتی یعنی کمرشل کمپلیکس وغیرہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، بزنس کا ماحول ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ حیدرآباد وہ شہر ہے جسے بلا شک و شبہ محبت و مروت کا شہر کہا جا سکتا ہے، ہمدردی کا شہر کہا جا سکتا ہے۔ اور آپ کو یہی بتا دوں کہ ہندوستان کے کسی بھی شہر میں آپ جائیں، وہاں اگر آپ کو کہیں میزبانی ملے گی، کہیں آپ کو محبت ملے گی، کہیں مروت ملے گی، یہاں تک کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کی مدد کا جذبہ اگر کہیں ملے گا تو وہ حیدرآباد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پنڈت جواہر لال نہرو نے کبھی
کبھی حیدرآباد کو منی انڈیا کا نام دیا تھا، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حیدرآباد چاہے اڑیسہ ہو، چاہے یو پی ہو، بہار ہو یا دوسری ریاستیں ہوں، یہاں تک کہ گجراتیوں کے لیے بھی اب حیدرآباد دبئی کی طرح بن گیا ہے اور وہ حیدرآباد کا رخ کر رہے ہیں۔ لیکن میں چاہتا ہوں سجاد صاحب کہ اگر جو بیرونی ریاستوں کے لوگ آ رہے ہیں انہیں اپنی تہذیب تو ضرور اپنی تہذیب کا تحفظ کرنا چاہیے، لیکن حیدرآباد کی جو تہذیب ہے، حیدرآباد کی تہذیب محبت کی تہذیب ہے، مروت کی تہذیب ہے، انسانیت کی تہذیب ہے، اسے پامال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں، مختلف ریاستوں سے جو لوگ آ رہے ہیں، یہاں ماحول کو گندا کر رہے ہیں، یہاں ماحول کو پراگندہ کر رہے ہیں، خاص طور پر فرقہ وارانہ لحاظ سے۔ اس لیے انہیں خبردار کیا جانا چاہیے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں جس سے یہاں کے امن و امان کو نقصان پہنچے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جن ریاستوں سے آ رہے ہیں وہاں پر مندر مسجد، ہندو مسلم اور ناانصافی، جانبداری، تعصب کی بیماریاں پائی جاتی تھیں، اور ان تعصب کی بیماریوں کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ وہ ریاستیں بیرونی سرمایہ کاری سے محروم ہیں، ترقی سے محروم ہیں، آئی ٹی سیکٹر میں ترقی سے محروم ہے، زرعی سیکٹر میں ترقی سے محروم ہے، زندگی کے ہر شعبے کی میں ترقی سے محروم ہے۔ حیدرآباد کی، تلنگانہ کی ترقی کا راز یہی ہے کہ یہاں پر انسانیت ہے، یہاں فرقہ وارانہ تشدد نہیں ہوتا، یہاں مندر مسجد نہیں کیا جاتا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ کچھ مرکزی وزراء بھی یہاں پر بار بار آ رہے ہیں اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح کے ان کے عزائم ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ حیدرآباد ہے، حیدرآباد کا ماحول اگر خراب کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کا خمیازہ ان عناصر کو بھگتنا پڑے گا جو اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ تو بہرحال ریونت ریڈی کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہاں انہوں نے جو ہمارا تھیم دیا ہے وہ تلنگانہ رائزنگ کا تھیم دیا ہے، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ اب یہ اطلاع آئی ہے کہ یونیلیور گلوبل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے ہین شومارچر، وہ ان سے ملاقات کریں گے، اور اس کے علاوہ امیزان ویب سروس گلوبل پبلک پالیسی لیڈر سے اور سیفی ٹیکنالوجی سے، پھر اس کے بعد اسکائی روٹ ایروسپیس اور ایجیلیٹی اور یو پی ایل لمیٹڈ کے ساتھ ساتھ کئی ایک عالمی کمپنیوں اور قومی کمپنیوں کے نمائندوں سے وہ ملاقات کریں گے۔ تو سجاد صاحب آپ یہ بتائیے کہ جس انداز میں وہاں کے حالات ہیں، اب تو چیف منسٹر ایسا لگ رہا ہے کہ منجھے ہوئے سیاستداں بن گئے، ایک تجربے کار چیف منسٹر بن گئے ہیں۔ دیکھیے جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں چندرا بابو نائیڈو بھی وہاں موجود ہیں، اور چیف منسٹر کی چندرا بابو نائیڈو سے وفدتے کی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ تو چندرا بابو نائیڈو بھی یہ چاہتے ہیں کہ خاص طور پہ دیکھیے چندرا بابو نائیڈو چاہتے ہیں کہ امراوتی میں جو ہے سرمایہ کاری بڑے پیمانے پہ ہو، تو وہ چاہتے ہیں کہ حیدرآباد کے اشتراک سے جو ہے سرمایہ کاروں کو جو ہے متوجہ کیا جائے کہ آپ حیدرآباد میں یہاں جو ہے سرمایہ کاری کریں گے تو اس کے لیے آپ کو امراوتی میں بھی گنجائش ہوگی، مطلب ہے کہ کچھ آفر دیے جائیں سرمایہ کاروں کو کہ آپ یہاں بھی کیجئے وہاں بھی کیجئے، آپ کا ڈبل فائدہ ہوگا، اور فیسلٹیز ہم پوری دیں گے آپ کو، جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے دو سرکاریں جب ملیں گی تو فیسلٹیز جو ہے پرووائڈ کرنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوگی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ چندرا بابو نائیڈو بھی بیرون سرمایہ کاری میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، بیرون سرمایہ کاروں کو راغب کرنے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ ہائی ٹیک سٹی جو حیدرآباد میں ماضی میں جو قائم کیا تھا چندرا بابو نائیڈو نے قائم کیا تھا، ایک دور اندیش حکمران بھی ہیں۔ تو دونوں چیف منسٹر جب جو ہے اس معاملے پہ بات کر رہے ہیں تو یقیناً وہ سرمایہ کاروں کو اس ریاست متحدہ ماضی کی متحدہ ریاست اور موجودہ جو ہے، دیکھیے امراوتی کے حیدرآباد کے حوالے سے خود چندرا بابو نائیڈو کا کہنا ہے کہ دونوں شہر جو ہے بمشکل 200 کلومیٹر کے آس پاس واقع ہیں، اور ایک قومی شاہراہ ایکسپریس وے سے جو ہے جڑے ہوئے ہیں، اور دونوں شہروں میں بین الاقوامی ایئرپورٹ قائم ہے۔ تو اس حساب سے ہم دیکھ رہے ہیں تو مطلب ہے کہ اگر کوئی آج کل سرمایہ کاری میں وسعت کا جو ہے کانسیپٹ آ گیا ہے، سرمایہ کار چاہتے ہیں کہ دنیا کے مختلف شہروں میں وہ اپنے جو ہے یونٹ قائم کریں، تو اس حساب سے سرمایہ کاروں کا اس ریجن میں آنا زیادہ جو ہے ممکن لگ رہا ہے، ممکنات میں سے لگ رہا ہے۔ تو یقیناً اس کا فائدہ، بھرپور فائدہ تلنگانہ اور حیدرآباد کو ہو سکتا ہے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ مواقع کی سرزمین ایک اچھا ملک ہے، عوام بہت اچھے ہیں، لیکن اگر ٹرمپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو پھر یہ بہت ہی خطرناک بات ہوگا۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ٹرمپ نے
मोदी को फरामोश कर दिया है। सबको हैरत हो रही है आखिर मोदी को क्यों फरामोश किया है। हालांकि मोदी ने उनकी मुहिम चलाते हुए ऐसे जैसे रिपब्लिकन पार्टी के कोई कारकुन हो या कोई यानी एक इब्तदाई सदूर हो उसके पार्टी के, तो उन्होंने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाया था और 2020 की बात है उसमें ट्रंप को शिकस्त हुई थी, लेकिन ट्रंप ने बुरी तरह नजरअंदाज कर दिया नरेंद्र मोदी को। इसके अलावा आपको बता दूं कि तारिकीन वतन के खिलाफ जो कार्रवाई होने वाली है हिंदुस्तानियों को सबसे बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका की तरक्की में हिंदुस्तानियों का अहम किरदार है और जो आईटी सेक्टर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक वगैरह, उसमें हिंदुस्तानी बहुत आगे है। और अगर एलोन मस्क की तायद व हिमायत या मशरे पर कार्रवाई करते हुए वो हिंदुस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो ये ट्रंप का बहुत बड़ा गलत इक़दाम होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी हुकूमत को जिस अंदाज में उन्होंने नज़रअंदाज किया वो देखने वाली बात है, क्योंकि ट्रंप ने हलफ बर्दारी तकरीब से पहले चीनी सदर जी जिनपिंग से बात की। तो अब सज्जा साहब अंदाजा लगाइए कि ट्रंप चीन को अहमियत दे रहे हैं और अपने दोस्त नरेंद्र मोदी, बार बार नरेंद्र मोदी कहते हैं मेरे दोस्त हैं, उनसे बगलगीर हो जाते हैं, उन्हें लपेट जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी को वो दावत नहीं देते और हमारे जो वजीर खारजा है वो दावत में जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए बहुत लाख कोशिशों के बाद हुकूमत हिंद के नाम पे जो है दावतनामा जारी हुआ था। जी। और फिर एस जयशंकर नुमाइंदगी के लिए वहाँ पहुँचे। एस जयशंकर इस बात को लेकर खुश थे कि मुझे जो है सफ़े अव्वल में बिठाया गया, पहली सफ़ में बिठाया गया है। तो वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने एक मकतूब भी रवाना किया और एक्स पे भी उन्होंने जो है मुबारकबाद दी ट्रंप को कि जो है नेक ख्वाहिशात, आपका जो है ये नया जो है ये जो टर्म है ये अमेरिका को, हिंदुस्तान की दोस्ती को एक नई जहद देने का बायस बनेगा। इतना सब कुछ करने के बावजूद ट्रंप ने उन्हें बुलाना तो दरकिनार, उनसे बात करने की भी जो है जहमत गवारा नहीं की। बहुत अफसोस की बात है। दूसरी जानिब उन्होंने चीन के सरबराह शी जिनपिंग को बुलाया बाज़ाब्ता दावतनामा दे के, वो नहीं गए। तो नहीं जाने के बावजूद ट्रंप ने हलफ लेने के बाद शी जिनपिंग से बाज़ाब्ता फ़ोन पे बात की। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि चीन की अमेरिका के पास कितनी अहमियत है। और इंडिया जो, देखिए सबसे बड़ा मसला यही है इंडिया का कि हमारी जो है इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद अगर हम किसी मुल्क की जो है ज़बरदस्ती उससे दोस्ती करने की कोशिश करेंगे, बुरी बात है। तो फिर अपना ही जो है इमेज ख़राब होगा, अपने साख ख़राब होगी। 6 करोड़ की जो है आबादी वाला अमेरिका और 140 करोड़ की आबादी वाला इंडिया के मैन पावर पे अमेरिका की इकानमी चलती है। इतने बेहतरीन दिमाग हमारे हैं, सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है हमारी। बिल्कुल, हम अपने दिमागों को जो है अमेरिका भेज रहे हैं, जबकि उन दिमागों को हम इंडिया में अगर इस्तेमाल करें तो इंडिया अमेरिका चीन से भी ज़्यादा ताकतवर मुल्क, माशी तौर पर मुस्तहकम मुल्क। नहीं, हमारा प्रॉब्लम ये है सज्जा साहब, आपने कहा कि जो दिमाग है हमारे पास जहन है, हमारे पास जहन है, दिमाग है, सलाहियतें हैं, लेकिन मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, बिल्कुल, तो ये जो करते हैं ये सारे इलेक्शन 2014 से लेकर अब तक वही फिरका वाराना मुनाफिरत। तरक्की की बात करो यार। जी बिल्कुल, फिरका वाराना मुनाफिरत पे जो है सारे इलेक्शन लड़े गए और माहौल को प्रागंदा किया गया, जिसका नतीजा देख रहे हैं कि अमेरिका भी जो है आपसे हाथ मिलाने को तैयार, नजरअंदाज कर रहा है अमेरिका। बिल्कुल, मैं समझता हूँ तौहीन है ये, तो इस तरह की तौहीन नहीं होनी चाहिए। हमारे खास तौर पर हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी की, जिन्होंने नारा लगाया था आपकी बार ट्रंप सरकार, आपको वहां जाकर नारा लगाने की जरूरत क्या थी? क्या आप रिपब्लिकन पार्टी के कोई मेंबर हैं या आप कारकुन हैं या आप लीडर हैं, क्या है आप? क्या ट्रंप ने लगाया था वो नारा आके? अंबानी को बुलाया मगर मोदी को नहीं बुलाया। जी, कितने अफसोस की बात है। अडानी जो है डुबकी लगाने के लिए चले गए हैं। जी हाँ, वो तो वो डूब जाते वहां पर जाते तो प्रयागराज चले गए हैं। तो बहरहाल जो है देखिए, आगे देखने वाली बात यही है कि आगे हमारी पॉलिसी क्या होती है। हमें देखिए अक्लमंदी से अपने जो है खारजा पॉलिसियों को डील करना होता है। अगर हम जो है खारजा पॉलिसियों को समझ नहीं पाएंगे, अपनी जो हमने बनाई है आज़ादी के बाद से लेके आज तक, हमारी खारजा पॉलिसी अमेरिका से दोस्ती करने की नहीं थी, अमेरिका के गोद में बैठने की नहीं थी। हमारी खारजा पॉलिसी, हमारी खारजा पॉलिसी तो वाज़ेह और दो टोक थी। अगर हमने अमेरिका से दोस्ती की होती उस ज़माने में तो आज हम भी पाकिस्तान की तरह दो टुकड़ों में बटे होते। सही, पाकिस्तान तो अमेरिका के गोद में था और अमेरिका कभी किसी का हुआ भी नहीं है, किसी का नहीं हुआ। नतीजा क्या हुआ? पाकिस्तान के आज दो टुकड़े हो गए हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान की शक्ल में हम देख रहे हैं। इंदिरा गांधी मर्दे जो है खातून आहन कहा जाता है, आयरन लेडी। इंदिरा गांधी ने जो है रूस के साथ मिल के कमाल दिखाया।
اور امریکہ کے جہاز جو ہے پانی کے بحری جہاز راستے میں رہ گئے تھے، پہنچ ہی نہیں پائے، پاکستان کی مدد کے لیے پہنچنے والے مدد کے لیے پہنچ ہی نہیں پائے تھے۔ نہیں، وہ جان بوجھ کے بھی نہیں پہنچتے ہیں، بالکل اس وجہ سے کہ کچھ حادثات پیش آتے ہیں۔ یہ تاریخ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، مودی اینڈ کمپنی کو اس تاریخ کو سمجھنے کی اور پڑھنے کی ضرورت ہے تاریخ۔ اور ویسے بھی ضرورت میں سمجھتا ہوں کہ بی جے پی ہو یا مودی ہو یا پھر آر ایس ایس ہو، ان کی جو تاریخی معلومات ہیں بہت کمزور ہیں، نہیں ہونے چاہیے ہندوستان کے بارے میں۔ اگر وہ مغلوں کے خلاف جانے کے بجائے یہ موجودہ جو ہے یہ طاقتیں ہیں ان کے خلاف کام کریں گی تو یہ انڈیا کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے۔ اگر مودی جی یہ سمجھیں گے کہ سیلف ریسپیکٹ انڈینز کے لیے بہت ضروری ہے، انڈیا کے لیے ضروری ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی فورن پالیسی پر اثر نو غور کریں گے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ آج ٹرمپ نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم جو بھی چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ طاقت، قوت اور وقار سے کریں گے، جبکہ ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا کنزیومر مارکیٹ ہے، اور یہاں آپ کو بتا دوں کہ تمام ممالک یہاں سرمایہ کاری کرنے کے لیے بے چین ہو رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ امریکہ نے جس طرح مودی حکومت کو نظر انداز کیا، حد تو یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جب وہاں کسی صدر کی حلف برداری تقریب منعقد ہوتی ہے تو اس میں تمام مذاہب کے جو مذہبی اسکالرز ہوتے ہیں انہیں مدعو کیا جاتا ہے۔ اب آپ وہاں دیکھیے مسلمانوں کو مدعو کیا گیا، اسلامک اسکالر کو مدعو کیا گیا، اور جو پروٹسٹنٹ اور کیتھولک عیسائی ہیں ان کے مذہبی رہنماؤں کو وہاں پر مدعو کیا گیا، یہودی مذہبی رہنما کو مدعو کیا گیا، ہندو مذہبی رہنما کو مدعو نہیں کیا گیا۔ مودی کو فراموش کر دیا گیا، ہندوؤں کو فراموش کر دیا گیا۔ آخر کیا ہے؟ اب تو حال یہ ہے کہ وویک راما سوامی ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشینسی میں جو شامل کیے گئے تھے ایلون مسک کے ساتھ، انہوں نے بھی کہا کہ میں نہیں کام کروں گا آپ کے ساتھ۔ جی بالکل، ان کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ جو ہے اب ان کے ساتھ جو ان کا جو رویہ ہے وہ ان کے ساتھ صحیح نہیں ہے، ان کی سمجھ میں آ گیا۔ ورنہ تو گئے تھے امیگریشن کا قانون بنانے کے لیے۔ امیگریشن کا مطلب ہے کہ خود یہاں سے گئے ہیں اور آپ جو ہے سخت قوانین کی جو ہے وکالت کر رہے تھے یہ راما سوامی جو ہیں۔ بہرحال جو ہے یہ صورتحال ہے، تو یہ ہمارے لیے جو ہے یہ نوشتہ دیوار۔ اور مودی جی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہندوستان میں اچھے ذہن ہیں، ہندوستان میں بلا کے سائنٹسٹ ہیں، ہندوستان میں بڑا کے قابل ترین لوگ ہیں۔ آپ صرف اتنا کیجئے کہ ہندو مسلم مت کیجئے اور نہ کرنے دیجئے، اور جو زہر گھولا جا رہا ہے اس زہر کو، جو نفرت کی دکانیں یا بازار کھولے جا رہے ہیں انہیں بند کیجئے، پھر دیکھیں ہندوستان کس طرح ترقی کرتا ہے، اسی طرح ترقی کرے گا جس طرح مغلوں کے دور میں، یعنی دنیا کا جو جی ڈی پی تھا اس کا 25% انڈیا کا جی ڈی پی تھا سجا صاحب۔ بالکل یقیناً آزادی سے پہلے بھی کہا جاتا ہے کہ انڈیا کے روپے کی قدر ڈالر سے بہت زیادہ تھی۔ جی آج دیکھیے ہم کہاں ہیں وہ کہاں ہے، تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہر انسان کے لیے سیلف ریسپیکٹ بہت ضروری ہوتا ہے، اور ہمارا ملک آپ دیکھیں گے کہ جنت نشاں ہندوستان ہے، اسے خدا را فرقہ پرستی کے ذریعے تباہ و برباد مت کیجیے، مندر مسجد یا ہندو مسلم میں مت بانٹیے، بلکہ متحد ہو کر، ایک ہو کر اگر آپ محنت کریں گے تو یقین مانیے کہ ہندوستان سپر پاور بن سکتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید سجاد الحسین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ خدا حافظ۔